دادا میاں رضی اللہ تعالی عنہ اور کیوں نہ ہو تاریخ کے اوراق دیکھے اسی دھرتی پر خطبے دو رہا خطبے کے لیے بھی سیدنا سرکار شاہ محمد شیر کیا یہاں پر حاضری کو آیا کرتے تھے خدمت کرتے آیا کرتے تھے کسی نے کہا تھا محمد شیر تم حضرت نے خدمت کرتے رہ گئے کسی کو خطبہ اتنے چاہیے تھے بن کے چلا گیا کسی کو بلی کرتا تھا بلی کر چلا گیا کسی کو اوز اللہ کا اور بن کر چلا گیا کسی کو کیمیا لینا تھا وہ کیمیا کی اپنی حقانیت لے کر چلا گیا پاکستانی شخص مشیر کیا میں جب یہ معروضہ پیش ہوا وہاں پر شاہ فرمایا تھا جس کو جو چاہیے تھا مل گیا میں نے یہ کامیاب خدمت کتب بننے کے لیے نہیں کی اور بننے کے لیے نہیں کی یہ تو پیر کی محبت بس اتنا کہنا تھا سیدی سرکار سیدنا دادا میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس بلایا اور اتنے پاس بلایا کہ ہوا کا شائبہ بیچ میں نہ ہو اور ارشاد فرمایا اے قطب الدین اے قطب السما اے شاہ محمد شیر جو فیض آج تک دریا میں رسکرا کرتا تھا اور فیض کا چشمہ کیا آج دیکھیں پوری دنیا میں وہ کون سا چیلنج ہے کہ جہاں پر سیدنا سرکار شاہ محمد شیر کے غلام اور جو غلام شاہ جی ہے یہ فیض ہے کہ وہ در احمد علی کا غلام جو غلام احمد علی قبول نہ کرے گا تو سیدنا دادا میاں کے غلام اختیار نہ کرے گا تو کچھ بھی ہو جائے لیکن شاہ جی کا غلام ایک پیر کامل پھرے ان کو بلیوں کی صحبت نے کیا مرگا تھا فرماتے ہیں کہ میں جب چاہتا سورج کے اندر سورج بن جاتا چاند میں چھپ کر چاند بن جاتا اب یہ اٹھا بھی ہے کہ ہواؤں میں مل جاتا ہوں لیکن فرماتے ہیں بزرگوں کی صحبت نے یہ مرگا تو دے دیا بزرگوں کی صحبت نے ہدایت انسب کو دے دیا لیکن جو چیز مجھے چاہتے تھا جو کیمیا مجھے چاہتے تھا وہ کیمیا کسی پیر میں نظر نہ آیا ارشاد فرماتے ہیں ایک روز میرے در احمد علی کو چھوڑ دیا ایک روز شبیہ احمد علی میں ایک روز خواجہ علم النواز و مدینی آدم پر نظر پڑ گئی ارشاد فرماتے ہیں جب حضور احمد علی پر نظر پڑی میں دیکھتا ہوں ان کے چہرے میں چہرہ مصطفیٰ تھا تو یہ خود بخود نہ ملی آپ کے بارے میں مسجد خاک میں دیکھا کہ دادا میاں رضی اللہ تعالیٰ شاہ درگاہ محبوب الہی مرید کرا رہے ہیں اس وقت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رام پوری رضی اللہ تعالیٰ رام پوری کے چل کا ہار حضور شاہ درگاہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ حضور شاہ درگاہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ آج تو خود اپنے مرید کو نہیں مراد کو لگے بنائیتا سرکار حکم ہوا ہے بزرگوں کا تم سے میں مرید کروں لیکن آپ کی جلوہ گری میں آپ کی موجودگی میں یہ فقیر مرید کرے یہ تبارہ نہیں ہے آپ سے تبار ہے آپ مرید کرا دیں ایک ہی نشست میں عارف باللہ پیر کامل میرا محی الدین حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی نشست میں شاہ درگاہ محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ آر حافظ شاہ جمال اللہ نے شاہ کرنے در گیا مرید ہونے کرنے کا حکم آپ کے واسطے ہے
آپ کو حکم ہوا ہے مرید آپ کر لو اور مراد آپ بنا دے. مرید آپ کر لو مراد آپ بنا دیں گے. حضور حافظ شاہ جمال اللہ کی موجودگی چادرگاہ محمود الہی رحمہ اللہ نے فرمایا اور جہاں سے جو خوشیاں آپ کو ملا, جہاں سے جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں, جہاں سے جو آپ کو فیضان ملے ہیں, جو عرفان اور معرفت کا آپ کو چیک کر دیا ہے, اس چیک کر سے دادا میں اگر حدود کہ ہندوستان کی زندگی لگی اب یہ عالم. اسی درگاہ کے اندر قطب دورہ تاج الاولیاء کے دبا علامہ الحاج شاہ سید عبد القدیر بابا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے مرشد عارف حق تاج الاولیاء کے طریقہ حضرت الحاج صوفی جان محمد بن علی القادری رضی اللہ تعالی عنہ. حضور عبد القدیر بابا کی نگاہوں میں اثر تھا, قدیر بابا کی نگاہوں میں اثر تھا کہ جس مزار پہ جاتے جس مزار پہ جاتے اس سے ملاقات کر لیا کرتے تھے, اس سے اپنے بات کہتے تھے, ان کی بات کو سن. آزا ایک روز اسی مقام پر میرے کوئی مرشد موجود ہیں, کہا اور میرے شاہ پر میں اعلان کیا مانگو دادا میں تم کیا مانگتے ہو, تم مانگو گے ہم سفارش کریں گے اور دادا میں تمہیں عطا تم مانگو جو تم مانگو گے ہم تمہاری سفارش کریں گے اور دادا میاں تمہیں عطا یہ باب الانبیاء فرماتے ہیں کہ دادا میاں کی چوکھٹ سے کوئی خالی ہاتھ نہ ہو سکے, ان کے دربار سے بے اولاد کو اولاد ملا, بے مراد با مراد ہو جاتا ہے. ایک روز اسی مقام پر قبلہ عالم مرشد محترم ہم شبیہ غوث اعظم علامہ الحاج شاہ سید عبد الرشید بابا رضی اللہ تعالی عنہ جو ولی نہیں ہے ولی ہے, جن کی نگاہوں نے ہزاروں کو ولی بنایا, جن کی نگاہوں نے ولایت چشمہ جاری فرمائے ہوئے. اپنے والد ماجد تاج الاولیاء قطب زمان سیدی سرکار عبد القدیر بابا کے ساتھ موجود ہیں. عبد القدیر بابا نے ارشاد فرمایا, عبد الرشید میاں ایسا ایک جملہ آخری بڑے مزے کا کیا دعوی کہ میرے دربار میں اگر غلاموں کا ذکر نہ ہو, یہاں کا فیضان بیان نہ کیا جائے, اس بیٹا کو اب کے علمی حقیقت عالمیہ کا ذکر ہو, جن غلاموں نے یاد رکھتے لے کر وہ آقا بنے ہیں, شاہدینیہ کا ذکر کیوں کرو کہ وہ یہاں کے غلام ہیں, اللہونیہ کا ذکر کیوں کرو وہ یہاں کے غلام ہیں, عبد القدیر بابا کا ذکر کیوں ضروری ہے وہ یہاں کے غلام ہیں, عبد الرشید بابا کا ذکر کیوں ضروری ہے وہ یہاں کے غلام ہیں, حضرات کے حق اجازت کا ذکر کیوں ضروری ہے کہ یہاں سے پھیل دینے کے بعد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص دادا میاں حضور, عرص دادا میاں حضور, سجادہ نشین دادا میاں حضور. تو میاں سے کر رہا تھا کوئی بھی بنی ہو تو یہاں سے فیض یافتہ ہے, اس کا ذکر فیض حاصل کرنے والوں میں ضرور ہو جاتا ہے. پتہ چلے گا یہی بنی نہیں ہے جس پر نظر ڈالتی ہے اللہ عبد الرشید بابا سے عبد الرشید بابا نے قدر اپنے شاہ فرمایا, عبد الرشید میاں دادا میاں فرما رہے ہیں اگر تم چاہو ہندوستان کی ظاہری حکومت کو جب تک اگر آپ چاہو ہندوستان کی ظاہری حکومت آپ کو دے دی جائے اپنے سرکار ہمیں اللہ کرے گی, اس کے بعد آپ کو جو بھی ملا تو چہرہ دیکھ کر زندگی کا حق ادا کیا کرتا ہے, جو چہرہ دیکھ
تمہارا چہرہ بتاتا ہے تمہیں ہندوستان کا تخت مل رہا تھا، ہندوستان کی بادشاہت مل رہی تھی، اور آپ کو ٹھکرا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں جس خلیت کے اندر میں ہمیں ہوتا احمد علی شاہ صاحب نے ہمیں کرنی تھی، ہم وہ چاند مستار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس نے عالم میں روحانیت کا پھیلایا۔ اب تو خود بات آپ فرماتے ہیں جس کے پاس کرام الدینار سید سرکار خواجہ غریب نواز میں جانے کے رہے، وہ حالات کے اعتبار سے خواجہ غریب نواز میں نہ جا سکتا ہو، نہ جائے، فرماتے ہیں کوئی احمد علی کو چوم لے، کوئی من کو چوم لے گا اور اس کی حاضری کرے خواجہ غریب نواز۔ غریبوں کو بلاتے ہیں، امیروں کی عظمت بڑھاتے ہیں، کرامت کا چڑھاتے ہیں خواجہ کہ بیٹا مولا بنا بڑے خوش نصیب ہو کر وہ اس جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر سیدھی سرکار اجازت رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ بہار